السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میں ہوں آپ لوگوں کی رائٹر شازمین مہدی اور اس وقت آپ لوگ موجود ہیں میرے آفیشیل یوٹیوب چینل شازمین مہدی ناولز پر۔ سب سے پہلے میں آپ تمام لوگوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتی ہوں جن لوگوں نے میرے پیج کو سبسکرائب کیا اور جو لوگ ایپیسوڈ کو ڈیلی بیسس پر دیکھتے ہیں، اسے پسند کرتے ہیں اور تبصرہ کرتے ہیں۔ اب سٹارٹ کرتے ہیں بنا ٹائم ضائع کیے ناول سزائے عشق ایپی نمبر 149 ریٹن بائی شازمین مہدی۔ واپسی پر باسق کے دماغ میں برہان کے الفاظ ہی گھوم رہے تھے۔ آخر کیوں کہا تھا اس نے یہ؟ کیا وجہ تھی اس کی بات کے پیچھے؟ بہزاد کیوں حواس میں نہیں تھا اور زرناب سے کیا تعلق تھا؟ رات ہو چکی تھی جب گاڑی حویلی میں داخل ہوئی تھی۔ وہ تینوں ہی خاموش تھے، گہری خاموشی کا راج تھا ان کے درمیان۔ باسق جیسے ہی ہال میں داخل ہوا، سامنے ہی صوفے پر وہ نظر آئی۔ تینوں کو دیکھتے اٹھی نیند سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ باسق کہاں چلے گئے تھے آپ؟ میں سارا دن آپ کے لیے پریشان ہوتی رہی۔ زرناب فوراً اٹھ کر باسق کے سامنے آئی۔ جبکہ اس کی نظر جیسے ہی زرحان پر پڑی، اس کے چہرے پر ایک خوشگوار مسکراہٹ آئی۔ اسے یقین نہ آیا اپنی آنکھوں پر۔ زرحان اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس نے تو کہا تھا کہ وہ نہیں آئے گا، یعنی سب نارمل تھا۔ باسق وہ آگے بڑھی۔ وہیں رک جاؤ زرناب بیگم، انہوں نے ہاتھ اٹھاتے اسے روکا۔ جبکہ زرناب کو لگا تھا کچھ دن کی ناراضگی ختم ہو گئی تھی، مگر نہیں جانتی تھی اصل طوفان تو آنے والا تھا۔ صرف سچ کہنا۔ باسق زیدی کی دہاڑ پر زرناب کا دل لرز اٹھا تھا۔ جبکہ ایک طرف خاموش زرحان کھڑا تھا تو دوسری طرف یاشا۔ رات کے پہر حویلی کے مکینوں کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ ملازمین ویسے تو اس وقت تک کوارٹرز میں جا چکے ہوتے تھے، مگر اس وقت جو ملازم اویس زیدی کی دیکھ بھال کے لیے رکھا تھا، وہ بھی دروازے کی اوٹ میں کھڑا سن رہا تھا۔ جبکہ اویس زیدی دوائیوں کے زیر اثر ہونے کی وجہ سے نیند میں تھے۔ باسق میری بات بس زرناب، میں نے تمہیں اتنی محبت دی، کیا کمی تھی میری محبت میں جو تم نے یہ سب کیا؟ وہ دہاڑے۔ جبکہ ان کی دہاڑ پر زرناب ڈر کر 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ زرناب مجھے صرف سچ سننا ہے، وہ دوبارہ کچھ کہتی اس سے پہلے باسق زیدی نے ہاتھ اٹھاتے اسے وارن کیا تھا۔ ان کی آنکھوں سے ٹپکتا لہو اور چہرے پر گہری چھائی سنجیدگی اس بات کی واضح وارننگ تھی کہ آج وہ صرف سچ سنیں گے، سچ کے علاوہ کچھ نہیں۔ ٹھیک ہے، اگر سچ سننا ہے تو سنیں، وہ چیخی۔ مجھے بچپن سے میری بدصورتی کی وجہ سے ڈی گریڈ کیا گیا۔ میرا کیا قصور تھا؟ ماں کو صرف زرمینہ نظر آتی، زرمینہ اور صرف زرمینہ۔ اور پھر بہزاد کی آمد ہوئی ہمارے گھر۔ بچے تھے ہم سب، مگر بہزاد کی مسکراہٹ میں ایسا کچھ تھا، سبھی اس سے دوستی کرنا چاہتے تھے، زرمینہ بھی، مگر اس نے مجھے چنا، میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ کیا یہ بھی میرا قصور تھا؟ مجھے وہاں پر بھی بہزاد کی دوستی کی سزا دی گئی۔ یہ بات زرمینہ کو گوارا کہاں تھی؟ وہ مجھے بہزاد سے دور رہنے کا کہتی، اور پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں اسے کب اور کیسے پسند کرنے لگی۔ تو دوسری طرف زرمینہ بھی اس بات کا مجھے احساس ہو گیا کہ بہزاد مجھے صرف دوست سمجھتا ہے۔ میں اپنی تذلیل نہیں ہونے دے سکتی تھی پھر سے کسی اور کے ہاتھوں، اپنی محبت کے ہاتھوں۔ مگر مجھے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بہزاد کو زرمینہ میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ مجھے موقع مل گیا قسمت کی طرف سے۔ جو اذیت میں سہتی رہی تھی اپنی شکل و رنگ کو لے کر زرمینہ سے، وہی سب اب زرمینہ کو برداشت کرنا تھا۔ بہزاد کی محبت میں وہ جنونی تھی، جنونی پاگل ہوتی گئی۔ اسے صرف اور صرف بہزاد چاہیے تھا، کسی بھی حال میں۔ اور اس کی یہی تڑپ اور یہی جنونی پن، مجھے لگا کہ یہی وقت ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا، میں بھی اس کے ساتھ وہی کر سکتی تھی، اسے وہی تکلیف دے سکتی تھی جو بچپن سے اس نے مجھے دی۔ دن بدن وہ بہزاد کے لیے پاگل ہو رہی تھی۔ جیسے جیسے بہزاد اسے اگنور کرتا، وہ اس کے لیے اور جنونی ہوتی گئی، اور اس کے جنون کی وجہ سے بہزاد اسے پسند نہیں کرتا تھا، وہ اسے دور ہوتا گیا۔ زرمینہ کو بہزاد کے لیے تڑپتا دیکھ مجھے سکون ملتا۔ اور پھر ایک دن کائلہ آ گئی۔ اس کی ذات سے مجھے کوئی سروکار نہیں تھا، بلکہ بہزاد کی اس کے قریب جانے سے مجھے خوشی تھی، مگر ایک آگ سی تھی جو کبھی کبھی بہزاد اور کائلہ کو دیکھتے میرے دل میں بھی جلتی، ایک حسد سا میرے دل میں اٹھتا کہ وہ میرا کیوں نہیں ہوا۔ اور پھر میری تم سے شادی ہو گئی۔ مجھے لگا مجھے سب خوشیاں مل گئی ہیں،
مگر انہی دنوں بہزاد اور قائلہ نے شادی کر لی۔ ان دنوں بہت خوش تھی میں۔ ان لوگوں کی شادی۔ زرمینہ کو جو چوٹ لگی تھی اس نے مجھے اور سکون دیا۔ یہ حویلی، یہ سب میرا تھا، یہاں میرا راج تھا۔ بہزاد قائلہ کو یہاں لے آیا، لیکن جیسے اسے یہاں سے نکالا گیا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اس سب کی میں اکیلی مالکن تھی۔ میں نے ساری زندگی زرمینہ سے ڈر کر، اسے دب کر گزاری تھی، مگر اب مجھے کسی کا ڈر نہیں رہا تھا۔ لیکن اگر قائلہ یہاں پر آ جاتی تو دوبارہ اس کی ویلیو مجھ سے بڑھ جاتی۔ وہ بھی شکل و صورت میں مجھ سے زیادہ خوبصورت تھی۔ ایک زرمینہ سے میں نے جان چھڑوائی تھی تو دوسری قائلہ میرے سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ میں جانتی تھی اگر قائلہ مجھے کچھ عرصہ یہاں رہی تو بسمہ انٹی کی نظروں میں وہ زرمینہ کا مقام حاصل کر لے گی اور میرا مقام نہیں رہے گا، اور پھر زرمینہ نے بہزاد کی وجہ سے خودکشی کر لی۔ میرا رستہ اور آسان ہو گیا۔ میں نے سارا کا سارا قصور قائلہ کے سر رکھتے بسمہ انٹی کو اس سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں ہر روز ان کی اس نفرت کو ہوا دیتی، اور پھر ایک دن اچانک سے ایک اور خبر آئی کہ قائلہ ماں بننے والی تھی، جبکہ میری گود ابھی خالی تھی۔ قائلہ کی ماں بننے سے میرے اندر دوبارہ سے ڈر بیٹھ گیا۔ اپنا خالی پن مجھے ستانے لگا۔ میں جانتی تھی کہ اب زیادہ دن میں بسمہ انٹی کو قائلہ سے نفرت کرنے پر مجبور نہیں رکھ پاؤں گی۔ وہ قائلہ سے نفرت کر سکتی تھی، مگر آنے والی اپنی نسل سے نہیں۔ میرے اندر یہ ڈر بیٹھ گیا کہ وہ قائلہ کو حویلی میں لے آئیں گی، اور جو جگہ پہلے زرمینہ کی تھی وہ اب قائلہ کو مل جائے گی۔ میرا مقام، میرا رتبہ پھر سے کم ہو جائے گا۔ میں انٹی کے سامنے ہی جان بوجھ کر زرمینہ کا تذکرہ کرتی کہ انہیں یہ نہ بھولے کہ قائلہ بہزاد کی وجہ سے زرمینہ کی موت ہوئی، اور ہر بار انٹی کے دل میں قائلہ کے لیے نفرت تازہ ہو جاتی۔ اور پھر برہان کی پیدائش ہوئی۔ میرا ڈر اور مضبوط ہو گیا، اور پھر قائلہ کے لیے نہیں بلکہ برہان سے ملنا ملانا شروع ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا ڈر بڑھتا گیا۔ لیکن پھر زرہان کی پیدائش ہوتے میرے اندر سے یہ ڈر کم ہو گیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب میرے پاس بھی اس خاندان کا وارث ہے۔ لیکن پھر دوبارہ سے میرے اندر کی نفرت اجاگر ہوئی۔ جس دن قائلہ اور بہزاد کو میں نے نویز کی شادی پر دیکھا، اس کے لبوں پر بہزاد کی بے پناہ محبت کا سکون تھا۔ قائلہ کو دیکھتے میرے اندر کے وہ جذبات جو دفن ہو گئے تھے سالوں پہلے، وہ پھر سے اجاگر ہوئے۔ اگر زرمینہ یا قائلہ نہ ہوتی تو بہزاد میرا ہوتا۔ باسق نے مٹھیاں ضبط سے بند کی تھیں۔ اس کی بیوی اس کی بے پناہ محبت کے باوجود اس کے نکاح میں ہوتے ہوئے اس کے بھائی کے لیے ایسی فیلنگ رکھتی تھی۔ کیا کمی رہ گئی تھی اس کی محبت میں، کہاں کوتاہی ہوئی تھی؟ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنے دل میں اٹھنے والے درد کو اندر دبایا۔ میں بہزاد کے دل میں قائلہ کے لیے نفرت پیدا کرنا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ دونوں دور ہو جائیں، الگ ہو جائیں۔ ان دونوں کو ایک ساتھ ہنس کے مسکراتے دیکھ میرے دل میں آگ جل رہی تھی، اور تم نے انہیں الگ کر دیا۔ بتاؤ زرناب، کیا کیا تم نے؟ بتاؤ کیا کھیل کھیلا تم نے ثاقب کے ساتھ مل کر؟ زرناب بتاؤ بہزاد کے ساتھ کیا کیا تم نے؟ مم، میں نے کچھ نہیں کیا تھا۔ تو پھر میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو۔ زرناب کی زبان کی لڑکھڑاہٹ اور چہرہ موڑنا چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، وہ گناہ گار تھی، اسی کا ہاتھ تھا کہیں نہ کہیں بہزاد کی موت میں۔ زرناب دیکھو میری طرف اور کہو تم نے کچھ نہیں کیا، تم بے قصور ہو۔ وہ دہاڑا تھا، بتاؤ کیا کیا بہزاد کے ساتھ؟ کیوں مارا اسے؟ کیوں زرناب، کیوں کیا تم نے اس کے ساتھ ایسا؟ آخر کیا وجہ تھی ایسی کہ تم نے ایسا کیا کہ وہ اپنے حواس میں نہ رہا؟ بتاؤ۔ اب کی بار باسق نے اسے دونوں بازو سے تھامتے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ ہاں، دیا میں نے اسے زہر۔ اب کی بار وہ چیخی تھی، جبکہ اس کے بولے گئے الفاظ سے باسق کے سر پر حویلی کی پوری عمارت گری تھی، اس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ جبکہ وہ خود بھی کیا کہہ گئی تھی اسے بولنے کے بعد احساس ہوا تھا۔ اس کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ اس نے ڈری نگاہ باسق کے چہرے پر ڈالی۔ اس کے چہرے پر جسم کا سارا خون سمٹ آیا تھا۔ باسق، مم، میری بات سنیں۔ میرا ارادہ بہزاد کو مارنے کا نہیں تھا،
میں نے تو صرف اسے وہ پاؤڈر اس لیے دیا تھا کہ وہ اپنے کنٹرول کھو دے گا، کائلا پر ہاتھ اٹھائے گا۔ اس پر غصہ ہوگا۔ میں نے کبھی اسے مارنا نہیں چاہا تھا۔ اس دن بھی بہزاد جب یہاں آیا تو میں نے انٹی کو قائل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ 10 سال بعد ہی سہی مگر بسمہ انٹی مان گئیں۔ انہوں نے خود کہہ دیا تھا وہ کائلا کو لینے آئیں گی، جبکہ اس کے نئے انکشاف پر باسق ساکت رہ گیا تھا۔ تو کیا اس کی ماں مان گئی تھی؟ مگر میں سنتے ساکت رہ گئی۔ جس حویلی کو میں نے سنبھالا تھا، اتنا وقت دیا تھا، وہاں پھر سے میرے ساتھ شراکت دار آ رہی تھی جو مجھے گوارا نہیں تھا۔ مجھے پھر سے ڈی گریڈ کیا جانا تھا۔ میری پھر سے ذات کو فراموش کیا جانا تھا۔ میں برداشت کر سکتی تھی، یہ بہت سال برداشت کیا تھا صاحب۔ میں نے بہزاد کو وہ پپ پاؤڈر دیا اور ثاقب کو کال کی، اسے کہا کہ تم کائلا کے پاس جاؤ۔ میں جانتی تھی بہزاد جیسے ہی گھر جائے گا وہ اپنا کنٹرول کھو دے گا، اور میں نے بہزاد کو کائلا کے خلاف کرنے کے لیے اس کی تصویریں بھی بنا رکھی تھیں۔ میں صرف بہزاد کو کائلا کے خلاف کرنا چاہتی تھی۔ مجھے نہیں تھا پتہ وہ خودکشی کر لے گا۔ زرناب باسق کے سامنے ہاتھ جوڑتی روتی کہہ رہی تھی۔ باسق کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا، جبکہ ایسی ہی حالت زرحان اور یاشا کی تھی۔ مجھے ہر اس شخص سے نفرت تھی جسے مجھ پر فوقیت دی جاتی۔ میں نہیں جانتی تھی بہزاد مر جائے گا، تو تم نہیں جانتی تھی؟ نہیں، وہ فوراً سر نفی میں ہلاتی بولی۔ چلو مان لیا زرناب بیگم، میں سب مان لیتا ہوں، تم نہیں جانتی تھی۔ تو کائلا کے ساتھ وہ سب کیوں کیا؟ برہان کو دور کیوں کیا تم نے؟ وہ کبھی یہاں آئی ہی نہیں برہان سے ملنے یا اسے لینے۔ یہی کہا تھا نا تم نے مجھے؟ اپنے آشنا کے ساتھ بھاگ گئی ہے، یہی الفاظ کہے تھے نا تمہارے؟ تم نے کہا تھا کائلا یہاں آئی تو حصہ مانگنے آئی بہزاد کا، تم نے اسے برہان سے ملنے نہ دیا۔ کیوں تم نے میری غیر موجودگی میں برہان پر ہاتھ اٹھایا، اسے ٹارچر کیا، دماغی اور جسمانی بھی، اسے بھوکا رکھا؟ اگر تم نہیں جانتی تھی تو اپنے کیے پر پچھتاتی، روتی، گڑ گڑاتی، معافی مانگتی، نہ کہ گناہ پر گناہ کرتی۔ تم نے تو زیدی خاندان کے ٹکڑے کر دیے۔ مجھے خود سے نفرت ہو رہی ہے۔ میں نے تم جیسی عورت سے محبت کی، اپنے اتنے سال دیے، تمہیں مان دیا، عزت دی، اونچے مقام پر رکھا، تم پر یقین کیا، بھروسہ کیا۔ تم نے کیا کیا؟ باسق زیدی کا غصے سے تنفس بگڑ گیا تھا، مگر انہیں پرواہ نہیں تھی۔ وہ ہانف رہے تھے۔ میرے ہی گھر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تم جیسی عورت محبت کے قابل ہی نہیں ہوتی۔ تم ہمیشہ ایک احساس کمتری کی ماری نفسیاتی عورت تھی، اور رہو گی، جسے میری اتنی محبت بھی بدل نہ پائی۔ مجھ سے غلطی ہوئی، بلکہ گناہ ہوا تم سے شادی کر کے۔ مگر میں اس غلطی کو سدھاروں گا، وہ لہو رنگ آنکھوں سے بولے، جبکہ زرناب چونکی۔ وہ کیا کرنے والا تھا؟ میں باسق زیدی ولد اویس زیدی اپنے پورے ہوش و حواس میں، زرناب توفیق تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ باسق کے الفاظ نہیں، گرم کھولتا سیسا تھے۔ باسق زرناب سکتے سے باہر آتے چیختے باسق کے پاس آئی تھی۔ تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ باسق کے لب رکے نہ تھے۔ زرحان تو جیسے پتھر ہو چکا تھا۔ یاشا بھی پتھرائے تاثرات کے ساتھ باپ کو دیکھ رہی تھی۔ وہ باسق کے قدموں میں گری۔ آج کوئی باسق زیدی سے پوچھتا اپنے ہاتھوں سے اپنے سینے سے دل نوچنا کیسا ہوتا ہے، اسے اس کے عشق نے برباد کیا تھا۔ باسق زیدی اپنے عشق کے ہاتھوں لٹا تھا۔ کسی بے حس کی محبت نے اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا تھا۔ باسق کی بے پناہ محبت بھی زرناب کے دل کو حسد کی آگ سے پاک نہ کر پائی تھی۔ یہ کیسی آگ تھی جو سب جلا گئی۔ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، سب ختم ہو گیا۔ جو آگ زرناب نے اپنے ہاتھوں سے لگائی تھی، اس میں وہ خود ہی جل گئی تھی، راکھ ہو گئی تھی اس کی ذات۔ ایک رات کائلا پر آئی تھی جو اس کا سب اپنے گور اندھیرے کے ساتھ نگل گئی، اور آج کی رات پھر سے آئی تھی۔
20 سال پہلے والی رات لوٹی تھی، تب بھی ایک گھر اجڑا تھا اور آج بھی ایک گھر اجڑا تھا۔ کہانی کا کردار وہی تھا، کہانی وہی تھی، مگر لوگ نئے تھے۔ تب قائلہ بہزاد الگ ہوئے تھے اور کرنے والی زرناب تھی، اور آج زرناب اپنی ہی وجہ سے برباد ہو گئی تھی۔ کل اجاڑنے والی وہ تھی اور آج اجڑنے والی وہ خود تھی۔ کہتے ہیں انسان کا کیا اس کے آگے آتا ہے۔ وہ اگر کسی کے لیے ایک گڑھا کھودتا ہے تو اس میں وہ خود ہی گرتا ہے۔ آج دیکھ لیا تھا اس نے 20 سال پہلے چال چلی تھی، وقت لگا تھا، خدا نے اس کی رسی کو ڈھیل دے رکھی تھی، مگر وقت آیا تھا۔ سچ کو چاہے جتنا بھی پردوں میں چھپا لو، وہ ایک نہ ایک دن باہر آتا ہی ہے۔ وقت لگا تھا مگر مکافاتی عمل آیا تھا۔ جو کیا تھا آج وہی اس کے ساتھ ہوا تھا۔ ہم اپنے کیے گناہوں کو دنیا سے چھپا سکتے ہیں، خود سے ان پر خوبصورت جھوٹ کے پردے ڈال سکتے ہیں، مگر ایک ذات اوپر بھی موجود ہے جو ہر پردے میں چھپے راز کو جانتا ہے، جو ہم کو دیکھتا ہے، ہمارے سے سرزد ہوئے کاموں کو دیکھتا ہے، ہمیں بار بار سدھرنے کا موقع دیتا ہے، اور پھر جب ہمارے گناہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں، خدا کے دیے وقت کو اپنے غرور و تکبر سے گزار دیتے ہیں، تو پھر وہ وقت شروع ہوتا ہے جہاں سے توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور مکافاتی عمل کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ کسی کا یہ وقت جلد آ جاتا ہے تو کسی کے لیے خدا توبہ کا دورانیہ بڑھاتا رہتا ہے کہ اے بندے مجھ سے توبہ کر کہ میں تیرے پچھلے گناہوں کو معاف کر دوں۔ اسے سنبھلنے کا وقت دیا تھا۔ زرناب کی حسد کی جو آگ تھی اسے پاک ہونے کے لیے اسے سالوں ملے، مگر وہ ہر بار ایک نئے گناہ کو سر انجام دیتی گئی۔ نتیجہ آج خود اپنے ہاتھوں سے اپنا بسا بسایا آشیانہ جلا ڈالا۔ زرمینہ کو اگر خدا نے خوبصورت بنایا تو اس کے نصیب میں وہ سب نہ لکھا جس کی اس نے خواہش کی۔ شاید وہ سمجھ جاتی تو زندہ ہوتی اور اسے بہترین انسان ملتا جو اس کے مقدر میں لکھا ہوتا، جو اپنے وقت پر اسے مل جاتا۔ جبکہ زرناب کو اگر اس کی نظروں میں حسن نہ ملا تو خدا نے اس کی قسمت میں باسق جیسا محبت کرنے والا انسان لکھا جس نے اسے بے پناہ محبت دی، مگر اپنے حسد سے زرناب نے اسے اس عمر میں گنوا دیا جب وہ زندگی کے ایک ایسے دور پر کھڑے تھے جب انہیں پھر سے ایک دوسرے کی ضرورت تھی۔ خدا کے علاوہ مکمل کسی کی ذات نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے جسے حسد اور جلن سے نہیں بلکہ شکر کے ساتھ قبول کرنا چاہیے۔ زرناب زمین پر ساکت بیٹھی تھی جبکہ باسق رکا نہیں تھا، چلا گیا۔ اس کے شکست زدہ قدموں کی لڑکھڑاہٹ واضح تھی، اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے بلکہ پورا جسم ہی لرز رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو چہرے پر گرتے اس کے چہرے کو بھگو چکے تھے، ہر طرف موت کا سا سناٹا تھا۔ زرحان بے جان جسم کے ساتھ گرا تھا، گھٹنوں کے بل زمین پر۔ یاشا ماں کی طرف بھاگی تھی، ماں ماں، وہ ماں کے سامنے بیٹھتے اسے ہلا رہی تھی، مگر زرناب کے لب ساکت تھے۔ جو بھی تھا، جیسی بھی تھی، ماں تھی۔ زرحان کی آنکھوں سے آنسو نہیں لہو ٹپک رہا تھا، دل درد کی شدت سے پھٹ رہا تھا۔ یہ کیا کر دیا تھا اس کی ماں نے، یہ کیسے رستے کی مسافر بن گئی تھی وہ۔ ماما مجھ سے بات تو کریں، یاشا اسے پکار رہی تھی، مگر زرناب کو چپ سی لگ گئی تھی۔ بھائیو، ماما بات کیوں نہیں کر رہیں؟ یاشا نے مڑتے زرحان کو دیکھتے چیختے کہا تھا، مگر وہ کیا کہتا، اس کے پاس خود الفاظ نہیں رہے تھے۔ اندر سے باسق زیدی کی دہاڑے مار کر رونے کی آواز۔ زرحان کے بے جان جسم میں حرکت ہوئی، وہ اٹھتے ان کے کمرے کی طرف بھاگا، یاشا ماں کی طرف جو اٹھی تھی۔ بابا دروازہ کھولیں۔ زرحان کا دل ڈر رہا تھا، وہ مرد ہوتے کسی بچے کی طرح کانپ رہا تھا، اس کے ہاتھوں میں لرزش تھی۔ باسق زیدی دروازہ لاک کر چکے تھے۔ زرحان کے کانوں میں سب کے الفاظ گونج رہے تھے، ایسے ہی تو قائلہ کی بے وفائی کو دیکھتے
بہزاد نے آخری بار خود کو کمرے میں بند کیا تھا اور پھر اس کی لاش نکالی گئی تھی، اور آج باسق زیدی نے بھی تو زرناب کی بے وفائی سہی تھی، وہ بھی تو ٹوٹ گئے تھے، اپنے ہاتھوں سے اپنی محبت کو سزا دے کر آئے تھے، خود سے الگ کر آئے تھے، انہوں نے وہ سزا زرناب کو نہیں خود کو دی تھی، محبت کی، تبھی تو آج درد ان کی آنکھوں سے بہہ رہا تھا آنسوؤں کی صورت، ان کی محبت ان کی سزا بن گئی تھی زندگی کے ایک ایسے موڑ پر کہ وہ بکھر گئے تھے، ٹوٹ گئے تھے، جس محبت پر مان تھا اسی نے توڑ دیا تھا۔ ڈیڈ دروازہ کھولیں، زرحان مسلسل دستک دیتے انہیں پکار رہا تھا مگر وہ نہیں سن رہے تھے، زرناب سن دماغ کے ساتھ سامنے والے کمرے میں چلی گئی تھی۔ یاشا اسے پکار رہی تھی مگر اس نے بھی دروازہ بند کر لیا، یاشا دروازہ دونوں ہاتھوں سے پیٹتی رہ گئی، کوئی نہیں تھا، اپنا کسے کہتی، آخر یاشا کو یاد آیا، وہ دیوانہ ور کمرے کی جانب بھاگی اور فون اٹھاتے لرزتے ہاتھوں سے تمکن کو فون کیا، وہ نہیں اٹھا رہی تھی، یاشا کے آنسو بہتے جا رہے تھے جبکہ وہ پوری کی پوری کپ کپا رہی تھی، اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے دوبارہ ٹرائی کیا تھا، تمکن نے اٹھتے فون کان سے لگایا، نیند میں ہونے کی وجہ سے وہ نمبر ٹھیک سے نہ دیکھ پائی تھی، مسلسل کال آنے کی وجہ سے اٹھایا کہ شاید کوئی ضروری فون ہو۔ تمکن آپی، یاشا نے بکھرے الفاظ سے کہا، ہچکیوں سسکیوں میں۔ یاشا کیا ہوا ہے؟ پلیز رونا بند کرو۔ تمکن پریشان ہو گئی تھی یاشا کو اتنے روتے دیکھ، ایک تو نیند سے اٹھنے کی وجہ سے تمکن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اچانک یاشا کے رونے کی وجہ، آواز سے تمکن کا دماغ بیدار تو ہوا تھا مگر حواس اب بھی اپنے ٹھکانے پر نہیں تھے، تمکن کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے اس کے اس طرح ہچکیوں میں رونے سے۔ اللہ خیر، یاشا آپ کے ماما بابا اور بھائیوں ٹھیک ہیں؟ اسے یہی لگا کچھ ہوا ہے، وہ بابا نے ماما کو آگے سے اس سے بولنے نہ ہوا جبکہ تمکن کا ماتھا ٹھنکا، کہیں انہوں نے کچھ کر تو نہیں دیا۔ تمکن کی آواز پر ہیزل کی بھی آنکھ کھلی تھی، وہ بھی پریشان ہوتی اٹھی کہ رات کے اس پہر کون تھا، اس نے کمرے کی لائٹ آن کرتے گھڑی کو دیکھا، یاشا میرا دل گھبرا رہا ہے، بتاؤ گڑیا کیا ہوا؟ یاشا دیکھو مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، تمکن کے ساتھ ساتھ ہیزل بھی فون کو دیکھے جا رہی تھی جہاں سے یاشا کی ہچکیوں بھری آواز سنائی دے رہی تھی۔ بابا جان نے ماما کو طلاق دے دی، جبکہ اس کی بات پر تمکن کے ہاتھ سے فون چھوٹا تھا۔ ہیزل کی بھی آنکھیں پوری طرح کھلی تھی، دماغ جو ابھی مکمل بیدار نہیں تھے وہ پوری طرح بیدار ہو گئے تھے۔ یہ کیا کہا تھا یاشا نے؟ رات کے 2 بجے کہ کیا الفاظ تھے یاشا کے؟ تمکن کا دماغ سن ہو گیا تھا، وہ اور کیا کہہ رہی تھی، اس کا دماغ تو صرف انہی الفاظ میں اٹک گیا تھا، بابا نے ماما کو طلاق دے دی۔ تمکن سب خیریت ہے؟ ہیزل نے اسے ساکت ہوتے دیکھ پوچھا تو وہ حالی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تایا جان نے طلاق دے دی؟ وٹ؟ ہاں، مگر کیوں؟ ہیزل بھی حیران رہ گئی، اس نے نفی میں سر ہلایا، شاید انہیں اس دن والا سچ پتہ چل گیا۔ ہیزل کو یاد آیا اس دن جو انسان آیا تھا وہ کسی سچ کی بات کر رہا تھا۔ مام مجھے اماں سائیں کو بتانا چاہیے، وہ اٹھی اس وقت؟ ہیزل نے گھڑی دیکھی، ابھی وقت تھا اذان ہونے میں۔ ہاں، وہ دوپٹہ اٹھائے باہر کی جانب بڑھی، یاشا ٹھیک نہیں تھی، وہ رو رہی تھی، بے تحاشا اسے ضرورت تھی، اس نے دستک دی دروازے پر، قائلہ پہلے ہی اٹھی ہوئی تھی تہجد کے لیے، دستک پر ٹھٹک کر رکی کہ خیر ہو، اس وقت کون تھا؟ اس نے دروازہ جیسے ہی کھولا، سامنے تمکن کھڑی تھی۔ تمکن بچہ کیا ہوا، ٹھیک ہو؟ اماں سائیں وہ کیا ہوا؟ تمکن قائلہ پریشان ہوئی، وہ ٹھیک تو تھی نا؟ ہیزل ٹھیک تھی؟ یاشا کیا ہوا یاشا کو؟ قائلہ چونکی بیٹی کی بات پر، یاشا کو کیا ہوا تھا؟ اور یاشا اس وقت انہیں کچھ سمجھ نہ آئی۔ اماں سائیں، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو قائلہ نے دروازہ کھولا اور یاشا اس وقت قائلہ پریشان ہو گئی تمکن کو سامنے دیکھتے،
وہ بھی اس وقت اماں سائیں، وہ یاشا کیا ہوا؟ قائلہ، یاشا کو اس کا فون آیا تھا، تایا سائیں نے طلاق دے دی۔ کیا؟ التمش شاہ فوراً آگے بڑھے، بچے اندر آؤ اور پوری بات بتاؤ۔ انہوں نے پانی کا گلاس تمکن کو دیا تو تمکن نے 2 گھونٹ بھرے اور پھر ساری بات ان کے گوشے گزار کی۔ قائلہ کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا تھا۔ وہ ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اس عمر میں باسق زیدی اور زرناب کی راہیں جدا ہوں گی، اس نے سوچا نہ تھا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ کیا کر دیا تھا باسق زیدی نے؟ قائلہ کا دماغ سن ہو گیا تھا۔ اس کی نظروں کے سامنے زرخان اور یاشا کا معصوم چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس کا برہان اس سے جدا ہوا تھا۔ وہ کیسے ایک اور ماں سے اس کے بچے دور ہونے دے سکتی تھی؟ یہ کیا کر دیا باسق بھائی نے؟ وہ سر ہاتھوں میں تھامے صوفے پر بیٹھ گئی۔ نور، تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی پلیز، یہ سب تمہاری وجہ سے نہیں ہوا۔ تم ٹینشن نہ لو، یہ سب زرناب کا اپنا کیا آج اس کے سامنے آیا ہے۔ اس نے جو بہزاد کے ساتھ کیا ہے وہ کیسے ایک بھائی برداشت کر سکتا تھا؟ ہم جو بوتے ہیں وہی کاٹتے ہیں۔ زرناب کے ساتھ غلط ہوا ہے مانتا ہوں، مگر اس نے بھی تو ساری زندگی غلط کرنے میں گزار دی۔ زرمینہ کو اس نے خودکشی پر مجبور کیا، برہان کا بچپن اس سے چھین لیا، اور بہزاد کی موت کی بھی تو وہی وجہ ہے۔ التمش شاہ قائلہ کو سمجھانے لگے، مگر قائلہ کے دل میں گھٹن بڑھنے لگی تھی۔ ایک رات وہ تھی جو قائلہ پر قیامت بن کر گزری تھی، اور ایک رات یہ تھی جو زرناب پر سیاہی بن کر اتری تھی۔ اس کے کیے گناہوں کے احتساب کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ قائلہ کو اس وقت صرف اور صرف یاشا اور زرخان کی فکر ہو رہی تھی۔ ان پر کیا گزر رہی ہوگی؟ یاشا کس حال میں ہوگی؟ ابھی کل ہی تو ملی تھی وہ اس سے۔ آنکھوں کی معصومیت، وہ کہیں سے بھی زرناب جیسی چالاک چال باز عورت کی بیٹی نہیں لگتی تھی۔ کیا ہوا نور، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ فجر کی نماز کے بعد نسا بیگم جیسے ہی باہر آئیں تو نور ہال میں بیٹھی ہوئی تھی۔ چہرہ خاموش تھا جبکہ آنکھوں میں آنسو تھے۔ تمکن بچے، اماں سائیں کو کیا ہوا؟ نسا نے تمکن سے پوچھا۔ وہ تایا جان نے زرناب تائی کو طلاق دے دی۔ کیا؟ جی، اور پھر پوری شاہ حویلی کے لیے یہ بات بڑی شاک بھری تھی۔ برہان نے سنا تو کوئی رد و عمل ظاہر نہ کیا۔ شہزاد کو زرخان کی ٹینشن ہونے لگی تھی۔ بیچاری بچی کی کیا حالت ہوگی؟ مہوش نے یاشا کو یاد کیا۔ نور، جاؤ گی؟ اماں سائیں کی بات پر قائلہ نے برہان کو دیکھا، جس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، نہ ہی وہ کچھ بولا تھا، اور پھر قائلہ کو 1 سیکنڈ لگا تھا فیصلہ کرنے میں۔ جی اماں جی، اس نے بیٹے کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ ان کی بات پر اب کی بار برہان نے ماں کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں۔ ہم جا رہے ہیں، قائلہ نے کہا تو اس نے گہرا سانس بھرا۔ آپ جانا چاہتی ہیں تو میں روکوں گا نہیں، مگر میں نہیں جاؤں گا۔ ویسے بھی مجھے آج واپس جانا ہے۔ آپ کے لیے میں یہاں بھی رکا تھا، مگر اب اور نہیں، مجھے واپس جانا ہے۔ میں جانتی ہوں برہان، تم یہاں صرف میرے لیے رکے تھے، میں تمہیں اور رکنے کے لیے فورس بھی نہیں کروں گی۔ مگر تمہیں زیدی حویلی جانا ہوگا، چاہے کچھ دیر کے لیے ہی سہی۔ تمہیں زرخان کے لیے جانا ہوگا، نہ کہ کسی اور کے لیے۔ جانتی ہوں مشکل ہوگی وہاں جاتے، مگر زرخان تمہاری ماں کے لیے اپنی ماں کے خلاف چلا گیا تھا۔ آج اسے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ چاہے جو بھی کہہ لے کر لے، مگر آج وہ بکھر گیا ہوگا۔ میں کبھی ایسا نہیں چاہتی تھی۔ زرناب نے جو کیا اس کی وہ خدا کے سامنے جواب دہ تھی۔ باسق بھائی نے جذبات سے کام لیتے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا، بچوں سے ماں کو دور کر دیا۔ یاشا اور زرخان کا کیا قصور تھا اس میں؟ زرناب نے اپنے ساتھ ساتھ بچوں کے ساتھ برا کیا۔ تمہیں زرخان کے لیے جانا ہے اور تم جا رہے ہو۔ قائلہ نے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا۔ وہ دونوں ماں بیٹا اس وقت لان میں کھڑے تھے تو برہان اب کی بار خاموش رہا۔ ہم کچھ دیر میں نکلتے ہیں، تب تک میں انجشا تمکن سے بھی کہتی ہوں، مجھے تمہارا فیصلہ اچھا لگا۔ زرخان کو ضرورت ہوگی اس وقت
میں کسی اپنے کی۔ عفنان اور برہان اس وقت گیراج میں کھڑے تھے۔ وہ لوگ زیدی حویلی جانے لگے تھے۔ تم لوگ کس وقت تک نکلو گے؟ برہان نے عفنان سے پوچھا۔ کچھ دیر تک۔ ارحا کو پولیس اسٹیشن جانا تھا، جبکہ عفنان بھی اب اور یہاں نہیں رک سکتا تھا۔ بہت سے کام پینڈنگ پڑے تھے۔ انہیں یہاں آئے 4 دن ہو چکے تھے۔ ذاکر پاشا کی طرف سے بھی خاموشی تھی، جبکہ آہان بھی آ چکا تھا۔ عفنان کو اس سے بھی ملنا تھا۔ کیسے ہو بہزاد؟ زرناب کی آنکھوں کے سامنے وہ منظر چل رہا تھا جو بھی کل کا ہی تو تھا۔ الحمدللہ، اس نے سراسر سا کہا اور ماں کے کمرے کی جانب بڑھا۔ وہ کچھ دن پہلے زرناب کے کہے گھٹیا الفاظ کے بعد سے اس سے بات نہیں کرتا تھا، جبکہ برہان اور زرحان کے کمرے میں بھاگ گئے تھے۔ السلام علیکم مام، کیسی ہیں؟ کچھ دنوں سے بسمہ کی طبیعت خراب تھی تو اسی وجہ سے وہ کمرے میں آرام کر رہی تھیں۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ برہان نہیں آیا؟ آیا ہے، زر کے ساتھ ہے۔ اچھا، میں سمجھی نہیں آیا۔ ایسا ہو سکتا ہے بھلا کہ برہان یہاں نہ آئے؟ آپ تو جانتی ہیں آپ سب سے کتنی محبت کرتا ہے، بڑی بے صبری سے انتظار کرتا ہے یہاں آنے کا۔ تو اسے یہاں ہی لے آؤ۔ وہ چونکا۔ ماں کی بات پر؟ کیا کہا آپ نے؟ وہی جو تم نے سنا۔ بہت ہوا بہزاد، میں تم سے دور نہیں رہ سکتی اور نہ برہان سے۔ اب بس کرتے ہیں، ایک نئی شروعات کرتے ہیں۔ تم قائلہ کو یہاں لا سکتے ہو۔ آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ ہاں، بسمہ نے سر ہلایا۔ زندگی کا بھروسہ نہیں۔ وہ شاید بیمار ہونے کی وجہ سے جذباتی ہو رہی تھی، تبھی آج ایسی باتیں کر رہی تھی۔ مام، آپ جانتی نہیں کتنی بڑی خوشی دی آپ نے مجھے۔ بہزاد نے اٹھتے ماں کے ہاتھ چومے۔ ہم بھی آپ کے بنا خوش نہیں تھے۔ آپ کو پتہ ہے قائلہ ہر روز آپ سب کو یاد کرتی ہے، برہان کو فیملی کا مطلب سمجھاتی ہے، بڑوں کی عزت کرنا۔ وہ خوشی سے ماں سے قائلہ کی باتیں کیے جا رہا تھا، بنا یہ جانے کہ باہر زرناب کا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے نفی کی۔ وہ بھلا یہاں کیسے آ سکتی تھی؟ زرناب نفی کر رہی تھی۔ بسمہ آنٹی کا دل کیسے پگھلا تھا، یہ کیسے ممکن ہوا؟ اس نے تو ہر کوشش کر کے دیکھ لی تھی۔ زرناب اندر ہی اندر تلملا رہی تھی۔ جب تم رہو گی ہی نہیں تو آؤ گی یہاں؟ آؤ گی کہاں سے؟ اس نے جوس کے گلاس دیکھتے کہا، اور ملازمہ کو جانے کا کہا تھا کہ وہ زرحان اور برہان کو ان کے کمرے میں دے آئے، جبکہ خود وہ ٹرے لیتی اوپر گئی اور پھر آرام سے پاؤڈر نکالتے گلاس میں ڈالا۔ وہ پہلے بھی 2 سے 3 بار بہزاد کو وہ پاؤڈر دے چکی تھی۔ آج بھی اس نے پاؤڈر کی مقدار پہلے سے کچھ زیادہ رکھی۔ وہ کسی بھی قیمت پر قائلہ کو یہاں نہیں آنے دے سکتی تھی۔ پاؤڈر کو ملانے کے بعد وہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے کمرے میں داخل ہوئی تو دونوں ماں بیٹا کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ لگتا ہے کوئی بہت خاص بات چل رہی ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، جبکہ زرناب کو دیکھتے بہزاد کی مسکراہٹ جہاں پر سمٹی وہیں پر بسمہ بیگم نے مسکراتے ہوئے بہو کو دیکھا۔ قائلہ نے ٹرے بہزاد کے سامنے کی۔ بہزاد نے گلاس اٹھاتے سامنے رکھا، جبکہ ساس کا گلاس اس نے خود ہی اٹھا کر سائڈ ٹیبل پر رکھا۔ کیا باتیں ہو رہی تھیں؟ وہ ساس کے پاس بیڈ پر بیٹھی۔ کچھ خاص نہیں، بس ماں بیٹا ایک سرپرائز دینے کا سوچ رہے ہیں۔ بسمہ نے مسکرا کر کہا تو زرناب نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائی۔ جھوٹی، یہ تو اچھی بات ہے۔ ویسے بہزاد مانا، ہمارے ہاتھوں میں وہ ذائقہ کہاں جو قائلہ کے ہوگا، مگر تم پھر بھی جوس پی سکتے ہو، زرناب نے طنزیہ لہجے میں کہا تو وہ جو کچھ کہنے والا تھا ماں کی بات پر رکا۔ آج ویسے ہی بہت بڑی خوشی کا دن تھا، بسمہ بیگم نے اسے کہا تھا۔ وہ کل خود باسق اور اویس کے ساتھ ان کے گھر آئیں گی، اپنی بہو اور پوتے کو حویلی لانے کے لیے۔ بہزاد جوس پیو، بسمہ نے کہتے سپ لیا تو مجبوراً اسے بھی پینا پڑا۔ وہ ابھی باتیں کر رہے تھے جب بہزاد کے فون پر کسی کی کال آنے لگی۔ میں آیا، وہ کہتے باہر نکل گیا۔ اب بھی یقین نہیں کرو گے؟ وہ پلٹا، تبھی پیچھے کھڑی زرناب نے فون کی اسکرین اس کے سامنے لہرائی۔ چہرے پر گہری مسکراہٹ تھی، جبکہ بہزاد کے چہرے پر ناگوار تاثرات ابھرے۔
کون ہے یہ جس کے ساتھ تمہاری بیوی چوری چھپے مل رہی ہے؟ اس نے تصویر کا رخ اپنی طرف کرتے کہا۔ کائلا کے بارے میں کوئی گھٹیا الفاظ نہیں سنوں گا۔ تو کہہ کون رہا ہے؟ میں تو دکھا رہی ہوں، دیکھ لو خود اپنی آنکھوں سے۔ مجھے نہ کچھ دیکھنا ہے نہ کچھ سننا ہے زرناب، اور آج کے بعد خبردار، جو تم نے ایک لفظ بھی کائلا کے بارے میں کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں بھول جاؤں گا تم کون ہو اور ہمارا رشتہ کیا ہے۔ وہ انگلی اٹھاتے اسے وارن کرتے زرحان کے کمرے کی طرف بڑھا اور 2 منٹ بعد برہان کو لیتے وہاں سے نکل گیا۔ زرناب کے لبوں پر گہری مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ تم چاہے جو بھی کہہ لو بہزاد، مگر محبوب کے لیے ایک چنگاری ہی کافی ہوتی ہے۔ وہ کھلکھلا کر ہنستی مڑی تھی۔ شام کے سائے ڈل رہے تھے۔ بہزاد زرناب کا تو منہ بند کروا آیا تھا، مگر وہ اضطراب کا شکار تھا کہ 2 دن پہلے کائلا اسے مارکیٹ کا کہہ کر گئی تھی۔ تو وہ اس کے ساتھ کون تھا؟ اصل میں تصویر اس اینگل سے لی گئی تھی کہ کائلا کا چہرہ سامنے تھا، جبکہ اس شخص کی پشت تھی کیمرے کی طرف۔ وہ کائلا پر شک نہیں کر رہا تھا، مگر پھر بھی وہ اس سے پوچھنا چاہتا تھا اگر کوئی جاننے والا اسے ملا تھا تو کائلا نے اس سے ذکر کیوں نہیں کیا تھا؟ اس نے کبھی کائلا پر پابندی تو نہیں لگائی تھی۔ وہ اکثر اسے خود کہتا اپنے ساتھ پارٹی وغیرہ میں جانے کا، تو کائلا منع کر دیتی۔ تو پھر گاڑی پارک کرتے وہ برہان کو لیے اوپر آیا۔ دروازے پر آتے وہ چونکا۔ وہاں لگے نشانات دیکھتے۔ دروازے کے باہر کسی کے قدموں کے مٹی کے نشانات لگے تھے۔ اس نے چابی لیتے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا، مگر اندر کا منظر اس کا دماغ بھگ سے اڑا۔ کائلا کسی مرد کی باہوں میں تھی۔ اس کے دماغ میں درد کی لہر سی اٹھنے لگی تھی۔ اسے رستے میں ہی سر میں درد ہونے لگا تھا۔ اس کی رگیں ابھرنے لگیں۔ الگ سا عجیب سا درد اٹھنے لگا تھا سر میں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دھندلا سا ہوا سب۔ اوپر سے ثاقب کے الفاظ بہزاد کو لگا اس کے کانوں میں گونجنے لگے تھے۔ آواز ڈبل ہو رہی تھی۔ اس کا خود سے کنٹرول ختم ہونے لگا۔ اوپر سے کائلا کی چپ اسے کائلا کی خاموشی توڑ گئی۔ اسے زرناب کے الفاظ نے نہ توڑا، اسے ثاقب کے جملے نے نہ توڑا جو کائلا کی خاموشی نے کر دیا۔ اس کا دماغ گھومنے لگا تھا۔ اندر عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس کا سانس بھاری ہونے لگا۔ کن پٹیوں سے پسینہ ابھر آیا اور پھر بہزاد نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ باہر سے دستک ہو رہی تھی، مگر اسے کسی چیز کا ہوش نہ رہا تھا۔ وہ خود کو سنبھال رہا تھا، مگر کچھ غلط کرنے سے خود کو روکتا رہا۔ وہ خود سے جنگ کرتا رہا۔ باہر سے دستک ہو رہی تھی، مگر اسے کسی چیز کا ہوش نہ رہا تھا۔ وہ خود کو سنبھال رہا تھا، مگر کچھ غلط کرنے سے خود کو روکتا رہا۔ وہ خود سے جنگ کرتا رہا، مگر اس کے اندر اٹھتا اشتعال و طیش اسے پاگل کر گیا۔ ادھورے سائے، کائلا کا ثاقب کی باہوں میں ہونا، اس کی تصویریں جو زرناب نے دکھائی تھیں، ہر چیز ایک ساتھ مل گئی۔ نہیں، کائلا مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اس نے واس اٹھاتے شیشے پر دہ مارا۔ کمرے کی ہر چیز اس پر کہکے لگا رہی تھی، اس پر ہنس رہی تھی۔ زرناب اس پر ہنس رہی تھی۔ کائلا اس کی تھی، اس کی ہے۔ اس نے چیختے کہا، وہ نہیں اسے دھوکہ دے سکتی تھی۔ میں نے کہا تھا نا، یہ دیکھ لو، میں کہاں کہہ رہی ہوں، دکھا رہی ہوں، دیکھ لو۔ وہ ثاقب ہی تھا۔ اس کے دماغ میں دھماکہ ہوا۔ وہ ثاقب تھا، ہاں وہ ثاقب تھا۔ وہ کیسے اسے پہچان نہ پایا؟ اور وہی بہزاد کسی ہارے ہوئے انسان کی طرح گرا تھا۔ اس نے دروازے کو کھولا۔ اس نے دراز کو کھولا۔ اس کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے، جبکہ آنکھ سے ایک آنسو گرا۔ وہ بے وفا نہیں تھی۔ اس کا دل گواہی دے رہا تھا، دماغ کچھ سوچنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ دل و دماغ کی جنگ میں اس نے ڈائری کے کھلے پھڑپڑاتے ورق پر ہاتھ رکھا اور چند الفاظ لکھے۔ پھر ایک شور اٹھا اور ہر چیز ساکت ہو گئی۔ دل ہار گیا، دماغ جیت گیا۔ قسمت کے آگے محبت ہار گئی۔ تقدیر اپنا لکھا پورا کر گئی۔ محبت کرلاتی چیختی دم توڑ گئی۔ نفرت حسد فتح یاب ٹھہری۔
دو محبت کرنے والے الگ ہو گئے، ایک کہانی کا انجام دردناک ہوا، قائلہ بہزاد جدا ہو گئے۔ آج ہر ذی روح کی آنکھ اشک بار تھی۔ افنان نے جیسے ہی ہلکی دستک دے کر دروازہ کھولا، سامنے ہی گل ابر کے ہاتھ دعا کی صورت اٹھے ہوئے تھے۔ وہ ظہر کی نماز پڑھ کے ابھی دعا میں مشغول تھی۔ افنان کمرے میں آتے ان کے پاس زمین پر ہی بیٹھ گیا، آلتی پالتی مارے، جبکہ وہاں مکمل خاموشی کا راج تھا۔ افنان چہرہ جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ جب گل ابر نے اس پر پھونک ماری تو افنان نے سر اٹھاتے ماں کو دیکھا۔ گل ابر ہلکے سے مسکرائی اور آگے ہوتے افنان کے چہرے کے گرد ہاتھ رکھتے اس کے ماتھے کو چوما۔ ایک سکون سا اترا تھا ماں کے کلیجے میں۔ اپنے لختے جگر کو دیکھتے افنان کی آنکھ سے ایک آنسو گرا۔ اس نے ماں کو دونوں ہاتھوں کو تھامتے ان پر بھاری بھاری بوسہ دیا۔ گل ابر کی بھی آنکھیں نم ہوئیں۔ میں آج واپس جا رہا ہوں، اس نے سیدھے ہوتے کہا۔ کچھ دن رک جاتے۔ افنان کے جانے کا سن کر گل ابر کے چہرے پر سایہ سا گزرا تھا۔ اس کا دل اداس ہوا۔ نہیں جانا ضروری ہے، اور یہاں بے شک سب کا رویہ میرے ساتھ نارمل ہے، مگر میں پھر بھی خود کو یہاں سب کے بیچ کمفرٹیبل محسوس نہیں کرتا۔ آغا سائیں اور نزہت کے علاوہ باقی سب کا رویہ ٹھیک تھا۔ کسی سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر سکتا۔ جو اس کے اندر چل رہا تھا اس نے ماں سے کہہ دیا تھا۔ وہ خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی مجرم محسوس کرتا تھا خود کو، ماں کا، سب کا۔ میں تمہاری کیفیت سمجھ سکتی ہوں، مگر افنان تم خود کو سزا مت دو۔ جو ہوا تمہارا قصور نہیں تھا۔ میں نے اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دیا ہے۔ اس شخص نے میرے ساتھ جو کیا اس کی سزا اسے خدا دے گا، لیکن اگر تم جانا چاہتے ہو تو میں تمہیں نہیں روکوں گی۔ تم جاؤ، جہاں بھی رہو ہمیشہ خوش رہو۔ تم بہت خوش قسمت ہو جو تمہیں برہان جیسا دوست ملا، جو ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ واقعی بہت خوش نصیب تھا جو اسے برہان جیسا دوست ملا تھا۔ اسے بس میری ایک خواہش ہے۔ کیا؟ گل ابر نے بیٹے کو دیکھتے پوچھا۔ آخر اس کی کیا خواہش تھی؟ وہ جاننا چاہتی تھی۔ میں چاہتا ہوں آپ میرے ساتھ چلیں، افنان نے ماں کو دیکھتے کہا۔ میں خود بھی چاہتی ہوں تمہارے ساتھ رہنا، مگر نمش کو ابھی اکیلے نہیں چھوڑ سکتی۔ نزہت بابی اور رملہ کا رویہ تم نمش کے ساتھ دیکھ چکے ہو۔ شہزاد ہر وقت نمش کے ساتھ موجود نہیں ہوتا۔ ابھی نمش کو میری ضرورت ہے۔ تم مجھے صرف اتنا وقت دو کہ یہاں پر سب ٹھیک ہو جائے۔ انشاءاللہ میں جلد تمہارے پاس خود آؤں گی۔ شاید آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، نمش کو واقعی ضرورت ہے آپ کی۔ وہ معصوم ہے، بے قصور تھی، جسے اس شخص کی بیٹی ہونے کی سزا ملی۔ اس کا اپنا خیال رکھیے گا ضرور، اور تمہارا خیال رکھنے کے لیے ارحا موجود ہے۔ یہ بات کہنے کی مجھے ضرورت نہیں، بہت نیک لڑکی ہے، ہر فرض کو نبھانا جانتی ہے۔ مجھے تمہاری پسند پر فخر ہے۔ کسے فخر ہے، کس پر؟ تبھی ارحا نے دروازے سے جھانکتے پوچھا۔ آؤ ارحا۔ گل ابر نے اسے پاس بلایا۔ جبکہ ماں کی بات پر افنان نے بیوی کو دیکھا۔ چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ آئی تھی۔ دل میں سکون سا اترا کہ اس کی پسند اس کی ماں کی بھی پسند تھی۔ یہ کہیں میری شکایت تو نہیں لگائی جا رہی تھی آنٹی سے؟ اس نے افنان کے ساتھ ہی نیچے بیٹھتے ساس اور افنان کو دیکھتے کہا تو وہ مسکرایا۔ ایسا ہی سمجھ لو، پر آپ جتنی چاہیں میری شکایتیں لگا لیں آنٹی، پھر بھی مجھے ڈانٹ نہیں لگانے والی۔ وہ فخر سے گل ابر کے ساتھ لگتی بولی۔ میں کیوں اپنی بیٹی کو ڈانٹ لگاؤں گی، بلکہ افنان کے کان کھینچوں گی اگر اس نے تمہیں ڈانٹا یا تنگ کیا تو۔ گل ابر نے ارحا کو ساتھ لگاتے پیار سے کہا۔ واہ، یہ اچھا ہے، آپ نے پارٹی بدل لی اتنی جلدی؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولا۔ جی، جیسے ماما آپ کی طرفداری کرتے مجھے بھول جاتی ہیں، ویسے ہی آنٹی بھی آپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرتی ہیں، اس نے فخریہ کہا، اور افنان کو یہاں آنے سے 2 دن پہلے کی بات یاد کروائی، جب وہ ماما سے ملنے گئی تھی اور شام کو آفس سے افنان اسے لینے گیا تو اس کی پسند کی تمام ڈشز گل خانم نے بنائی تھیں، جبکہ ارحا ماں کی داماد کی پسند کی تمام چیزیں دیکھتے ہی خفا ہو گئی تھی۔ ماما بدل گئی ہیں، اب انہیں صرف اپنے داماد نظر آتے ہیں، جبکہ بیٹیاں پرائی ہو چکی تھیں۔ اس کی بات پر افنان اسے تنگ کرتا رہا کتنی دیر۔ یہ دیکھ لو، وہ اپنی پسند کی سویٹ ڈش کھاتے بولا۔ وہ اور چڑ گئی تو ابھی اس کا حق بنتا تھا افنان کو تنگ کرنا۔
20 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا۔ وہ دوبارہ اس حویلی کے مین ہال کے دروازے پر کھڑا تھا جہاں 20 سال پہلے وہ باپ کی لاش کے ساتھ آیا تھا، اور پھر اسے ہاسٹل بھیجا گیا جہاں اس کی زندگی کی نئی کہانی کی شروعات ہوئی۔ کائلا کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس نے چوکھٹ کو ہاتھ لگاتے محسوس کرنا چاہا۔ یہ حویلی آج بھی اسی شان و شوکت سے کھڑی تھی، اور 2 بار وہ اس حویلی سے خالی ہاتھ لوٹائی گئی تھی۔ 2 بار اسے نکالا گیا تھا، ایک بار 30 سال پہلے جب وہ شادی کر کے آئی تھی، اور دوسری بار تب جب بہزاد کی لاش لائی گئی تھی اور برہان کو اسے چھینا گیا۔ حویلی کے دروازے کھلے ہوئے تھے ہمیشہ کی طرح۔ کائلا نے پہلا قدم اندر رکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے، ہر یاد آنکھوں کے پردوں پر چل رہی تھی۔ ابھی کل ہی کی تو بات تھی جب بہزاد اس کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوا تھا۔ اسے اپنے ہاتھ پر بہزاد کے ہاتھ کا لمس زندہ ہوتا محسوس ہوا۔ وہ اس وقت اپنا ہاتھ بہزاد کے ہاتھ میں محسوس کر رہی تھی۔ 30 سال پہلے وہ ایک بیوی کی حیثیت سے اس چوکھٹ سے اندر آئی تھی۔ اس کے ساتھ بہزاد تھا، مگر آج اس کے بچے اس کے ساتھ تھے۔ وہ بیوی نہیں، ماں کی حیثیت سے اندر آئی تھی، ورنہ اس حویلی سے اس کا رشتہ اسی رات ٹوٹ گیا تھا جس رات بہزاد اس دنیا سے گیا تھا۔ اسے بھی اسی حویلی میں بہو کا درجہ رتبہ نہ مل سکا، مگر آج اس حویلی کے پوتا پوتی کی ماں کی حیثیت مل گئی تھی۔ بہزاد کی زندگی میں جو نہ ہو سکا وہ اب ہوا تھا۔ زندگی کیا سے کیا عجیب کھیل کھیلتی ہے انسان کے ساتھ، پل پل کئی رنگ بدلتی ہے۔ وقت وقت کی بات ہے، جس گھر سے اسے تب نکالا گیا تھا آج اسی گھر میں اسے بلایا گیا تھا۔ برہان نے اندر قدم رکھا تو کئی ماضی کے زخم تازہ ہو گئے۔ اس کا راتوں کو جاگ جاگ کر سسکنا، زرناب کے تھپڑوں کی گونج، اس کی روح کو زخمی کرتی باتیں۔ تمکن اور التمش شاہ پیچھے تھے۔ تمکن باپ کے ساتھ تھی۔ یہ جگہ، یہ حویلی، اس سے اس کا خون کا رشتہ تھا، مگر جذبات احساسات نہ جڑے تھے۔ یہ سب اپنا ہو کر بھی پرایا تھا۔ اس جگہ سے اس کی جڑیں جڑی تھیں، مگر شاہ حویلی سے اس کی اپنائیت کا پیار کا رشتہ جڑا تھا۔ اس کے بچپن کے دن، اس کی جوانی کی کئی یادیں، ہر چیز تو شاہ حویلی سے منسلک تھی۔ اسے اس جگہ اپنائیت نہیں، وحشت ہو رہی تھی۔ اس حویلی میں پھیلی خاموشی، اسے وہاں پھیلے سناٹے سے گھبراہٹ محسوس ہونے لگی۔ ایک اس کی حویلی تھی جہاں زندگی تھی، اپنے تھے، محبت تھی۔ اگر رنجشیں تھیں تو اس میں محبت کی چاشنی بھی گلی ہوئی تھی۔ دادی سائیں کی شفقت بھری چھاؤں کا سایہ، آغا سائیں کا غصہ، تایا سائیں کی محبت شفقت، جبکہ نزہت تائی سائیں کی باتیں، ہر چیز اپنا ایک الگ ہی رنگ تھا، ہر چیز کی کھٹی میٹھی یادیں۔ مگر اس حویلی میں پھیلی خاموشی موت کا سناٹا تھی۔ اسے اپنے گھر جانا تھا۔ اس نے بابا سائیں کا بازو تھاما، تبھی اوپر سے آتا زرخان نظر آیا۔ اس کی حالت اس گھر میں گزری قیامت کا پتہ دے رہی تھی۔ اس کی سرخ لال آنکھیں اس کی اندرونی کیفیت کا پتہ دے رہی تھیں، جبکہ اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ ان سب کو یہاں پر دیکھتے ہوئے بے یقینی ہی بے یقینی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر کائلا نے خود آگے بڑھتے زرخان کو ساتھ لگایا تھا، جبکہ تمکن نے آج پہلی بار کسی مرد کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ اس کا نازک سا دل دکھ سے بھر گیا، اسے تکلیف ہونے لگی، جبکہ برہان نے اسے گلے سے لگا لیا تھا۔ اسے کسی اپنے کی ضرورت تھی۔ جو برہان کو دیکھتے ہی اس کی ہمت ختم ہوئی، وہ جو خود کو بہت مضبوط ظاہر کر رہا تھا، مرد تھا، کیسے روتا کسی کے سامنے، کیسے اپنے اندر کے درد کسی پر ظاہر کرتا، وہ کیا محسوس کر رہا تھا، کیسے خود سے اپنے منہ سے بتاتا۔ ابھی برہان کو دیکھتے کچھ بھی کہنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اپنے اندر دفن تکلیف کو خود ہی راستہ مل گیا تھا۔ کہنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اندر دفن تکلیف کو خود ہی راستہ مل گیا تھا باہر آنے کا، جبکہ باسق زیدی بہزاد کے پاس فجر کی پہلی اذان کے ساتھ ہی قبرستان چلے گئے تھے اپنے گناہ کی معافی مانگنے۔ جاری ہے۔ سب سے پہلے آپ تمام لوگوں کا بے حد شکریہ، آپ لوگوں نے ایپیسوڈ کو واچ کیا۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ جلد سے جلد میرے چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ آپ لوگوں کو جیسے ہی ایپیسوڈ
اپلوڈ ہو آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن بر وقت مل جائے۔ اس کے بعد میں آپ لوگوں سے معافی مانگنا چاہتی ہوں کہ کچھ دن تک میں ایپیسوڈ نہیں دے سکی۔ آئی ایم سوری گائز کہ میری وجہ سے آپ لوگوں کو اتنے دن انتظار کرنا پڑا، پر میری کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور دوسرا کچھ پرسنل سی مجبوری سی جس وجہ سے میں کچھ دن حاضر نہیں ہو سکی، مگر کوشش کروں گی کہ ناول جلد سے جلد ختم ہو جائے۔ ویسے بھی آج ایک ماضی تو آپ لوگوں کے سامنے کلیئر ہو گیا۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گی جلد سے جلد آپ لوگوں کے ساتھ جو تیمور شاہ کا ماضی رہتا ہے اسے بھی جلد سے جلد میں لکھ لوں، اور پھر انشاءاللہ یہ ناول اپنی آخری سفر کی طرف گامزن ہو جائے گا اور ایک ہم خوبصورت سے انجام کو پڑھ سکیں گے۔ باقی آپ لوگ جلدی سے جلدی میرے پیج کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ایپیسوڈ کو لائک کریں اور اچھے اچھے سبسکرائب کریں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو ناول کس حد تک پسند آ رہا ہے۔ میں نے یہ ایپیسوڈ کل سٹارٹ کی تھی تقریباً 11 بجے اور ابھی 12:25 ہو چکے ہیں، تو انشاءاللہ میں ابھی اس ٹائم آپ لوگوں کو ایپی نہیں دوں گی۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ یہ ایپی صبح شیئر کروں گی۔ ویسے ابھی اس پہ تھوڑا سا کام رہتا ہے، ابھی اس کی ایڈیٹنگ ہونا باقی ہے، سو آپ لوگوں سے بس تھوڑا سا اور وقت چاہیے مجھے، اور اس کے ساتھ ہی اب میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتی ہوں کیونکہ میری آنکھوں میں بہت زیادہ نیند ہے اور مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے، کیونکہ اس وجہ سے مجھے ذرا بھی سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کیا بول رہی ہوں اور کیا کیا لفظ آپ سن رہے ہیں۔ ابھی یہ دوبارہ کل میں بھی سنوں گی اور آپ لوگ بھی سنیے گا کہ میں نے کیا کیا بونگیاں ماری اور آپ لوگوں نے کیا کیا سنا۔ باقی خیر اب انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ آپ لوگوں کو میں صبح جلدی یہ والی ایپیسوڈ بھی دے دوں گی اور اس کے علاوہ ایپیسوڈ نمبر 13 بھی انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان، زیادہ اچھے خواب دیکھیں اور